صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جو ہے کون قتل کرے گا وہ اپنا جنت کے اندر ٹھکانہ بنا لے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس مجلس کے اندر موجود تھے۔ ان میں سے ایک ایسے نابینا صحابی تھے جو آنکھوں سے دیکھتے نہیں تھے۔ انہوں نے دل کے اندر اللہ سے دعا کی، اللہ میں نابینا ہوں اور تو میرے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کام جو ہے مجھ سے کروا لے۔ اس صحابی رسول نے دعا مانگی اور جو ہے مسجد نبوی سے نکل گیا۔ نابینا شخص کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کا گھر کہاں ہے اور کس انداز کے اندر کہاں بنا ہوا ہے۔ وہ صحابی رسول چلتے ہوئے جو ہے اس جھوٹے نبی کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور دیوار سے چھلانگ مار کر اوپر سے وہ ہے چڑھ جاتے ہیں، اندر داخل ہو کر اس ملعون کو چھریوں سے وار کر کے قتل کر دیتے۔ اس انداز کے ساتھ اس نے جو ہے وار کیے کہ اس کو جو ہے قتل کر ڈالا۔ پھر وہ نابینا صحابی جو ہے اس کے گھر کی دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت کہا کہ میں یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک کہ اعلان نہ ہو جائے کہ فلاں شخص جو ہے مر چکا ہے۔ جب طلوع آفتاب ہوا، صبح ہوئی تو اعلان ہوا کہ فلاں بندہ جو ہے مر گیا۔ وہ نابینا صحابی رسول چھلانگ لگاتا ہے دیوار سے اور نیچے گرتا ہے، خوشی میں اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لنگڑاتے ہوئے ٹانگ کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ کس نے جو ہے اس کو قتل کیا ہے۔ اس نابینا صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ میں نے قتل کیا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا تھا جو اس کو قتل کرے گا اللہ رب العزت جو اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس صحابی رسول نے جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے لینے کے لیے جو ہے اس جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس شخص کو جو ہے قتل کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو ہے مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا۔ بہت سارے صحابہ اس جہاد میں شریک ہوئے اور شہید ہوئے۔ آخر اس مسلمہ کذاب کو جو ہے قتل کیا گیا۔ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ان کا انجام بہت برا ہوا۔ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ نے اس کو عبرتناک سزا دی۔ وہ باتھ روم کے اندر جو ہے غلاظت کی جگہ پہ مرا ہے۔ پہلے جب اس کو جو ہے مال کی لالچ نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر رہا تھا، اور بعد میں جو ہے اپنے آپ کو نبی بنا بیٹھا۔ کبھی کہتا ہے کہ میں جو ہے مسیح لہو ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور اس کو اتنا بھی عقل نہیں تھا کہ وہ جو کپڑے پہنتا تھا
اس پینٹ کے اندر جو ہے 2 جیب ہوا کرتے تھے، ایک کے اندر جو ہے گڑ رکھا ہوا تھا، دوسرے کے اندر ڈیلا. کبھی گڑ کی جگہ پہ مٹی کھاتا تھا اور مٹی کی جگہ اس ڈیلے کی جگہ پہ جو ہے گلاس کو صاف کرتا تھا. اس کے اندر عقل بھی تھا. اور نبی ہونے کے لیے جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. نبوت کے لیے اس اعلیٰ انسان کا ہونا ضروری ہے. ابو سفیان نے جب جو ہے مسلمان حبشے کی ہجرت کر کے گئے تو اس وقت جو ہے پوچھا ابو سفیان سے. ابو سفیان کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان سے پوچھا بتاؤ جس شخص نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کیسا انسان ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کافر ہوتے ہوئے بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، سچ کہا. کہا کہ وہ وجی اخلاق والا ہے، حسن والا ہے، اس کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے، اس کا کردار بھی اعلیٰ ہے، اس کا چہرہ بھی اعلیٰ ہے، اس کی بات بھی سچی ہے. تو اس بادشاہ نے کہا جب ایسی باتیں جو ہے جس نبی کے اندر موجود ہے تو وہ سچا نبی ہے، پھر تم عرب لوگ جو ہے اس کے دین کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اور جب یہ سچے نبی کے امتی ہے تو پھر میں اپنے ملک سے نکالوں گا کیسے؟ اور اس جو ہے بادشاہ نے ان صحابہ اکرام کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت دی. اللہ نے اس کو جو ہے ایمان نصیب کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ جنازہ پڑھایا. وہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہے اللہ رب العزت اس کا بڑا مقام اور مرتبہ کرتے. اور جو نبوت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ذلیل اور خوار کرتا ہے.